الرحمن الرحیم رسول الکریم، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل ہے اور اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ملک کے اندر کہ مختلف قسم کے عذاب کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہیں۔ تو یہ سب ہمارے گناہوں کی جو ہے سزا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر جو ہے مختلف آیتوں کے اندر اس کو اس طرح بیان فرماتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، بعد الذی بما کسبوا لعلہم یرجعون، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ یہ خشکی کے اندر اور تری کے اندر جو فساد برپا ہوتا ہے تو بما کسبت اید الناس، یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی انسانوں کی بدعمالیاں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کس لیے جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کرتا ہے، لیذیقہم بعد الذی بما کسبوا بعد الذی بما عملوا بعد الذی بما عملوا لعلہم یرجعون، یہ اس وجہ سے کہ جو لوگوں کی بدعمالیاں ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مختلف عذاب کے اندر جو ہے مبتلا کر دیتا ہے تاکہ لوگ جو ہے رجوع کریں۔ تو بہرحال یہ آیت ہمارے سامنے آ گئی، اس سے اس بات کی جو ہے وضاحت ہوتی ہے کہ جو انسانوں کی بدعمالیاں ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مختلف جو ہے عذاب کے اندر جو ہے وہ مبتلا کرتا ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض الذی عملوا، یعنی بعض بدعمالیوں کی وجہ سے جو ہے اللہ مبتلا کرتا ہے، کل کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے نہیں پکڑتا، بعض بدعمالیوں کی جو ہے سزا دیتا ہے، کیونکہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں لوگوں کو جو ہے ان کی ساری بدعمالیوں کی بنا پر پکڑ لوں تو کسی ایک کو بھی جو ہے زمین پہ نہ چھوڑوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کا مواخذہ کرنے پر آئے اور اللہ تعالیٰ ایک ایک گناہ پہ پکڑنا چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ زمین پہ کسی ایک کو بھی جو ہے چلنے والے کو نہ چھوڑے، تو سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے بعض گناہوں پہ اللہ تعالیٰ مواخذہ کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہ تو یوں ہی معاف کر دیتا ہے، جس طریقے سے جو ہے ایک دوسری جگہ بھی اللہ فرماتا ہے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو ہے جو تم پر مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے، تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت سارے گناہ جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے جو ہے مختلف قسم کے عذابوں کے اندر جو ہے مبتلا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے یہ اس وجہ سے کرتا ہوں لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ جو ہے میری طرف رجوع کریں، لوگ جو بھٹک گئے ہیں اور میری نافرمانی میں جو ہے منہمک ہو گئے تو وہ توبہ کریں اور میری طرف رجوع کریں۔ جیسے ایک دوسرے کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کیا ہم جو ہے ضرور بضرور چکھائیں گے دنیا کے اندر، آخرت کے عذاب سے پہلے عذاب کے اندر عذاب کا مزہ چکھائیں گے، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ جو ہے رجوع کریں۔ تو بہرحال اللہ کے عذاب سے نجات کا حل اور ذریعہ اور طریقہ وہ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ اس لیے بھیج رہا ہوں کہ تم میری طرف رجوع کر لو، مجھ سے توبہ کر لو۔ رجوع کیا ہے کہ مجھ سے توبہ کرو، میری طرف رجوع کرو، اور جو گناہ ہو گئے ہیں ان کی مجھ سے معافی مانگو۔ تو بہرحال یہ نہ سمجھے کہ جہاں پر عذاب آ رہا ہے، سیلاب آ رہا ہے تو وہی لوگ جو ہے گناہ گار ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ گناہ کے اثرات جو ہے یہ پوری دنیا میں پھیلتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی دنیا کے کسی کونے پر بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو پوری دنیا میں جو ہے اس کی نحوست پھیلتی ہے، تو لہذا اگر ہم یہاں بیٹھے بیٹھے گناہ کر رہے ہیں تو اس کی نحوست پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پھیل رہی ہے۔
تو لہٰذا اس کے اندر پھر نیک لوگ بھی جو ہے وہ مبتلا ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جو ہے بے گناہ لوگ اور جو ہے بے زبان لوگ، جانور، بے زبان جانور جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے اس مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں جانور جو ہے وہ پانی کے اندر بہہ گئے، لاکھوں۔ اب جانوروں کو کیا قصور ہے، وہ بے زبان جو ہے جانور ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے سینکڑوں بچے جو ہے وہ پانی میں بہہ گئے، وہ بھی بیچارے معصوم بچے، ان کا کیا قصور ہے۔ لیکن یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے کہ جو ہے وہ جو ہے گناہوں کی نحوست جو ہے وہ جو ہے بے زبان جانوروں پر بھی پڑ رہی ہے، معصوم بچوں پر بھی پڑ رہی ہے، اور ہمارے جو ہے بدعمالیوں کی سزا ان کو بھی بھگتنی پڑ رہی ہے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں ان سب چیزوں سے آگاہ کر دیا کہ اگر دنیا میں میرا جو ہے عذاب آ رہا ہے، چاہے وہ خشکی کے اندر آ رہا ہے یا دریاؤں کے اندر آ رہا ہے، تو یہ سب جو ہے بدعمالیاں ہیں بندوں کی، تو ان کو چاہیے کہ جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے۔ اس کا یہ ایک واحد حل ہے۔ ورنہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مختلف صورتوں میں پچھلے سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کبھی کرونا کی صورت میں عذاب آ رہا ہے، کبھی جو ہے بارشوں کی جو ہے زیادتی کی وجہ سے پانی، ساری زمینیں زیر آب آ چکی ہیں، اور جو ہے ابھی اندیشہ ہے، اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے کہ کہیں قحط سالی نہ پڑ جائے، کیونکہ زمین جو ہے زیر آب آ چکی ہے، اور جب زمین زیر آب آ گئی ہے تو پھر فصلیں کیسے اگیں گی؟ تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، کہیں قحط سالی میں جو ہے مبتلا نہ ہو جائے۔ تو بہرحال یہ قرآن مجید نے جو ہے ہمیں آگاہ کر دیا ہے کہ یہ تمہارے بدعمالیاں ہیں اور اپنے جو ہے کرتوت ہیں۔ جب یہ جو آیت ہے وما اصابکم من مصیبت، جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے، ویعفو عن کثیر، اور اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہ ویسے ہی معاف کر دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ آدمی کو اگر کوئی لکڑی سے خراش بھی جو ہے پہنچتی ہے، یا اس کی دل کی دھڑکن بھی تیز ہوتی ہے، یا جو ہے اس کو کوئی جو ہے ٹھوکر لگتی ہے، تو یہ اس کی جو ہے بدعمالی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے آدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، جو ہم اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، جو کھلے طور پہ اللہ کی جو ہے علی اعلان نافرمانیاں ہو رہی ہیں، فحاشیت پھیل رہی ہے، عریانیت پھیل رہی ہے، تو ان سب کا جو ہے خمیازہ جو ہے وہ ہم سب کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اور یہ جو ہے اللہ کا جو سیلاب اور پانی کی بہتات کہ اللہ نے پانی کو بے لگام کر دیا، اور وہ جو ہے وہ پانی جو ہے کسی جو ہے نہ انسانوں کو چھوڑ رہا ہے، نہ کسی کی جو ہے گھروں کو چھوڑ رہا ہے، سب پر جو ہے سب کے اندر جو ہے تباہ کاریاں اس نے مچا دی ہیں۔ تو بہرحال یہ بہت ہی سنگین حالات ہیں، اور اس میں ان سب جو ہے نجات پانے کا جو ذریعہ ہے اور حل ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، توبہ کریں اور نیک اعمال شروع کریں، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کا ورد کریں۔ گھر کے اندر سب افراد مل جائیں، جو ہے بچوں کو بھی، عورتوں کو بھی، سب کو جمع کریں، اور جو ہے یہ جو ہے اس کا ورد کریں، سب مل کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کا ورد کریں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، اللہ سے معافی مانگیں کہ یہ سب ہمارے بدعمالیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ مختلف عذاب کی صورتوں میں ہم پر نازل کر رہا ہے۔ اور جو بیچارے سیلاب زدگان ہیں، اور جو بیچارے جو ہے جن کے گھر ٹوٹ گئے اور جن کے پاس بھی کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے جتنا ہم سے ہو سکے تعاون کریں، ان کی جو ہے مالی امداد کریں، اور جو مستند علماء جو ہیں ان سے اب رابطہ کریں اور ان سے ہم پوچھیں۔ بہت سارے ادارے ہیں جو تعاون کر رہے ہیں، امدادی کارروائیاں جو ہے ہو رہی ہیں، تو لہذا ہم مستند علماء سے پوچھ کر اور جو ہے رہنمائی حاصل کر جو ہے وہ ان کی امدادی جو ہے وہ ان کا جو ہے امداد پہنچائیں، اور اس کے علاوہ دعائیں ان کے لیے کریں، جتنا ہو سکتا ہے ان کے لیے دعائیں کریں، اور جو ہے اور اس کے علاوہ جو ہے جتنا مالی تعاون ہو سکتا ہے مالی تعاون کریں ہم۔ تو بہرحال یہ ہمارے بس میں، اور سب سے بڑی بنیادی چیز کیا ہے کہ ہم سب جو ہے
گناہوں کو چھوڑ دیں، اللہ سے توبہ کر لیں، رجوع کر لیں اور جو ہے اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جائیں۔ یہ اس کا حل ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اسی کو بیان کیا ہے کہ یہ سب کچھ عذاب یہ نافرمانیوں کی وجہ سے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر رزق کی جو ابھی تنگی ہو گئی ہے، قحط ہو گیا، سبزیاں جو ہے بالکل جو ہے نہیں مل رہی، تو یہ بھی ایک قحط کی صورت آ چکی ہے ہم پر۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پر یہ قحط کو دور کرے اور واپس زمین کو اللہ خشک کرے، اور واپس زمین سے جو ہے پیداواریں نکلنی شروع ہو جائے۔ تو یہ سب جو ہے مل کر اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی اور گناہوں کو چھوڑنے کی اور نیک اعمال کو اختیار کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔